العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. باب القسامۃ. قال الامام القدوری وَإِذَا أُجِدَ الْقَتِيلُ فِي مَحَلِّهِ وَلَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ استحلف 50 رجلا منهم يتخيرهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا كان هناك لوث استحلف الأولياء 50 يمينا ويقضى لهم بالدية على المدعى عليه عمدا كانت الدعوة أو خطأ. وقال مالك رحمه الله يقضى بالقود إذا كانت الدعوة في القتل العمد، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى. واللوث عندهما أن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه وإن لم يكن الظاهر شاهدا له. فمذهبه مثل مذهبنا غير أنه لا يكرر اليمين بل يردها على الولي فإن حلفوا لا دية عليهم. عزیزان گرامی، الحمدللہ ہدایہ جلد رابع کا یہ سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں. نسخے کی تبدیلی کے اعتبار سے اسے جلد ثامن بھی کہا جائے گا. جدید نسخہ جو ہدایہ کا مرتب کیا گیا ہے اس اعتبار سے یہ جلد ثامن ہے، اور قدیم نسخے کے اعتبار سے ہدایہ یہ جلد رابع ہے. ہدایہ کے درسوں میں اس بات کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ بالمشافہہ اور روبرو درس و تدریس کا سلسلہ موقوف ہونے کی وجہ سے آن لائن موبائل کے ذریعے سے اسباق کی تکمیل کی کوشش جاری ہے. لیکن دونوں قسموں کے اسباق کا بنیادی فرق یہ رہے گا کہ جہاں ہم بالمشافہہ درس و تدریس کے سلسلے میں طوالت، تفصیل اور بہت زیادہ مباحث کو کھول کر بیاں کرتے ہیں، آن لائن تدریس میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ ایک سبق 20 سے 25 منٹوں کا مکمل کرنا ہے. تکمیل نصاب بھی پیش نظر ہے، اس لیے نہ بہت زیادہ طوالت کو لیا جائے گا اور نہ ہی بہت اختصار سے کام لیں گے، بلکہ درمیانی راہ اپناتے ہوئے نفس کتاب اور نفس عبارت کو حل کرنے کی طرف ہم زیادہ توجہ کرتے ہوئے
اپنے اسباق کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس آغاز کو امن و عافیت کے ساتھ اپنی مدد اور کرم سے اختتام کے مراحل تک پہنچائے اور ہمیں صحیح سمجھنے کی، سمجھانے کی صلاحیت و توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کتاب الدیات پیچھے سے صاحب ہدایہ نے بیان کیا ہے، اور کتاب الدیات میں اس باب کو، جسے باب القسامت کہتے ہیں، سب سے آخر میں ذکر کر رہے ہیں، علیحدہ باب قائم کر کے، اس لیے کہ مقتول کے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں قسامت یعنی اولیاء مقتول یا اہل محلہ سے قسم لی جاتی ہے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے، اس لیے اس کو علیحدہ سے ذکر فرمایا ہے۔ قسامت لغت میں بمعنی قسم ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں قسامت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا ہے سبب مخصوص کی وجہ سے عدد مخصوص کے ساتھ شخص مخصوص پر مخصوص طریقے پر۔ یہ تعریف تو وہ ہے جو شارحین ہدایہ نے کی ہے۔ اللہ کی قسم کھانا ہے مخصوص سبب کی وجہ سے عدد مخصوص کے ساتھ شخص مخصوص پر مخصوص طریقے سے۔ لیکن جیسا کہ آپ حاشیہ نیچے دیکھ رہے ہیں، شریعت میں قسامت نام ہے ایسی چند قسموں کا جسے اہل محلہ پر تقسیم کیا جائے گا، یا اس گھرانے والے پر تقسیم کیا جائے گا جس گھر میں مقتول پایا گیا ہو۔ اور قسامت کا رکن قسم کو اپنی زبان پر جاری کرنا، اور اس کی شرط جو ہے میت میں اثر قتل کا پایا جانا، قسم کی 50 حضرات کی قسم کھانا، 50 قسموں کی تکمیل، اور دیت کو تمام اہل محلہ پر تقسیم کرنا۔ قسامت کا حکم ہے دیت کے وجوب کا فیصلہ اگر اہلیان محلہ نے یا گھر والوں نے قسم کھا لی تو، اور اگر قسم نہ کھائی، انکار کیا، تو قسم کھانے تک انہیں قید میں رکھنا۔ یہ اس صورت میں جب کہ ولی قتل عمد کا دعویٰ کرے، اور اگر قتل خطا کا دعویٰ کرے تو انکار کی صورت میں دیت کو لاگو کرنا ہے۔ قسامت کی خوبی اور اس کا مقصود معصوموں کے خون کی حفاظت اور اس کی تعظیم ہے کہ معصوم کا خون رائے گا نہ جائے، اور جسے قتل سے متہم کیا گیا ہے اس کو قصاص سے بچانا ہے۔ قسامت کی مشروعیت کی دلیل وہ احادیث مبارکہ ہے
جو دوران سبق انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اب حاصل قسامت کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مقتول کسی محلہ میں ہے، پایا گیا، کسی گھر میں پایا گیا اور آثار قتل اس پر موجود ہو لیکن اس کے قاتل کا پتہ نہ ہو، اور مقتول کا ولی جو ذمہ دار ہے تمام اہل محلہ پر یا بعض غیر معین افراد پر یا بعض معین افراد پر قتل کا دعویٰ کرے، تو عند الاحناف ہمارے نزدیک ولی کو حق ہوگا کہ محلہ میں سے 50 آدمی جن کو وہ چاہے منتخب کرے اور ان سے قسم لی جائے، اور وہ اس طرح قسم کھائیں گے کہ اللہ کی قسم نہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے، واللہ ما قتلناہ ولا نعلم له قاتلا، اور نہ ہی ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں۔ اگر انہوں نے قسم کھا لی تو قصاص ان کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا۔ البتہ ان کے عاقلہ پر دیت واجب ہوں گی، عاقلہ یعنی ان کے اہل قرابت اور ان کے رشتہ دار پر دیت واجب ہوگی، خواہ وہ ولی جو ہے یعنی مقتول کا جو ولی ہے اور ذمہ دار ہے، چاہے وہ قتل عامد کا دعویٰ کرے یا قتل خطا کا دعویٰ کرے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک قصاص صرف اسی وقت ثابت ہوگا جب کہ اہل محلہ قسم کا انکار کر کے قتل کا اقرار کر لے، یا پھر بینہ سے قتل عامد ثابت ہو جائے۔ یہی دو صورتوں میں قصاص ثابت ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور صورت قصاص کے ثبوت کی نہیں ہے۔ قسم کھا لینے کی صورت میں قصاص ساقط ہوگا اور عاقلہ پر دیت واجب ہوں گی۔ عاقلہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو، اہل قرابت کو، جبکہ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر مدعی کے حق میں حال ظاہر حال شاہد ہو، یعنی مدعی ظاہر سی بات ہے ولی مقتول ہے اور مدعا علیہ اہلیان محلہ ہے، یا وہ بعض افراد ہے جو معین ہیں جن پر قتل کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ مدعا علیہ ہے، تو مدعی کے حق میں یعنی ولی مقتول کے حق میں اگر ظاہر حال اس کے حق میں اگر گواہی دے رہا ہو، یعنی ان میں سے کسی کی تلوار کا خون آلود ہونا، جیسے محلے والوں میں سے کسی کی تلوار کا خون آلود ہونا، یا مقتول کے اور اہل محلہ کے درمیان عداوت کا ظاہر ہونا وغیرہ، اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو پھر اہل محلہ سے قسم نہیں لی جائے گی حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، بلکہ مدعی سے قسم لی جائے گی، یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے دوسروں پر قتلوں کا، یعنی ولی مقتول، یعنی مدعی 50 قسم کھائے۔ جب مدعی نے قسم کھا لی کہ اہلیان محلہ نے اس کو قتل کیا ہے، اب دیکھا جائے گا کہ اگر دعویٰ خطا کا ہے، قتل خطا کا، تو دیت واجب ہوں گی اہلیان محلہ پر، اور عمد کی صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق قصاص واجب ہوگا، ایک قول کے مطابق دیت واجب ہوگی۔ لیکن اگر مدعی حلف سے انکار کریں ولی مقتول، تو پھر اہلیان محلہ سے حلف لیا جائے گا، قسم لی جائے گی۔ تو اگر محلہ والوں نے قسم کھا لی تو اب ان پر نہ قصاص ہے نہ دیت ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ اور اگر انہوں نے حلف سے انکار کر دیا تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق قصاص واجب ہے اور ایک قول کے مطابق دیت واجب ہے۔ اور اگر کوئی قرینہ، جس کو یہاں عبارت میں لوث کہا گیا، کوئی قرینہ اور لوث موجود نہ ہو، یعنی ظاہر حال ایسا کچھ موجود نہیں ہے جس سے کہ مدعی کے حق میں شہادت مل رہی ہے اور اس کی بات کو طاقت مل رہی ہو، تو پھر اہل محلہ سے اسی طرح قسم لی جائے گی جو کہ ہمارا مذہب ہے، یعنی احناف کا مذہب ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارا اور امام شافعی کا اختلاف دو جگہ پر ہے۔ نمبر ایک، ہمارے نزدیک مدعی ولی سے حلف نہیں لیا جائے گا، امام شافعی کے نزدیک حلف لیا جائے گا۔ نمبر دو، اگر اہل محلہ نے قسم کھا لی تو امام شافعی کے نزدیک اب وہ ذمہ سے بری ہو گئے، یعنی نہ ان پر دیت واجب ہوں گی، اور ہمارے نزدیک قسم کھانے کے بعد بھی دیت واجب ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مدعی کا دعویٰ قتل عامد کا ہے تو مدعا علیہم یعنی اہل محلہ میں سے مدعی جس کو اختیار کرے اس سے قصاص لے لے۔
یہ ائمہ کے درمیان جو اختلاف ہے، صاحب کتاب نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سبب مخصوص سے قسامت واجب ہوتی ہے، اس سے مراد مقتول کا محلہ میں پایا جانا ہے، اور عدد مخصوص جو ہے وہ 50 ہے، اور شخص مخصوص سے مراد مخصوص النوع ہے، یعنی ایسا مرد جو عاقل بالغ ہو یا مکلف مالک مکلف ہو، اس میں مرد بھی داخل ہے اور عورت بھی داخل ہے، اور مخصوص طریقے سے قسم یعنی 50 مرد ہو اور ان سے 50 قسم ہو اور افراد پورے نہ ہو تو پھر یمین کا تکرار ہوگا، یعنی انہی میں سے کسی سے یمین اور قسم کو دہرایا جائے گا تاکہ 50 کا عدد مکمل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس قسم کے واقعہ میں جب قسامت کی ضرورت پیش آئی تھی تو عدد 50 کے عدد کے نامکمل ہونے کی صورت میں یمین کو انہی میں سے کسی سے دہرایا تھا اور دہرا کر کے 50 کے عدد کو مکمل کیا تھا۔ اب ہم کتاب کی طرف دیکھتے ہیں۔ قال وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي مَحَلِّهِ، اور جب محلہ میں مقتول پایا جائے، وَلَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ، اور یہ پتہ نہ ہو کہ اس کو کس نے مارا ہے، اُسْتُحْلِفَ 50 رَجُلًا مِّنْهُمْ، اہلیان محلہ میں سے 50 لوگ قسم لی جائے گی، يَتَخَيَّرُهُمُ الْوَلِيُّ، جنہیں ولی منتخب کرے گا، بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، وہ کہیں گے ہم نے اسے قتل نہیں کیا ہے، وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا، اور ہم اس کے قاتل کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اذا کان هناك لوث، جب اس وہاں پر کوئی لوث یعنی قرینہ موجود ہو، قرینہ موجود ہو، علامت موجود ہو، استحلف الاولیاء 50 یمینا، تو اولیاء مقتول سے 50 قسمیں لی جائے گی، جبکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ یمین تو انکار کرنے والے پر ہوتی ہے یا مدعا علیہ پر ہوتی ہے، اور یہاں پر جو ولی مقتول ہے وہ تو مدعی ہے، ہمارے یہاں مدعی کے لیے قسم نہیں ہے۔ وَيُقْضَى لَهُمْ بِالدِّيَّةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، اور ان کے لیے دیت کا فیصلہ کیا جائے گا مدعا علیہ پر، عمدن کانت الدعویٰ و خطأً، چاہے دعویٰ قتل عمد کا ہو یا چاہے قتل خطا کا ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقضى بالقود، قصاص کا فیصلہ کیا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قصاص کا فیصلہ کیا جائے گا جبکہ قتل عمد کا دعویٰ ہو، اذا كانت الدعوى في القتل العمدی، وهو احد قولی الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قولوں میں سے ایک ہے۔ واللوث عندهما، ان دونوں حضرات کے نزدیک یعنی امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لوث یہ ہے، یعنی علامت اور قرینہ یہ ہے، ان یکون هناك علامۃ القتل علی واحد بعینہ، کہ وہاں معین شخصوں پر، کسی معین شخصوں پر قتل کی علامت ہو، او ظاہر یشہدہ للمدعی من عداوۃ ظاہرہ، یا ظاہر حال مدعی کے لیے شاہد ہو، یعنی کہ عداوت ظاہرہ ہو مقتول اور اہلیان محلہ کے درمیان، یا ایک آدمی کی عادل کی شہادت ہو، یا ایسی جماعت کی شہادت ہو جو غیر عادل ہے، اس بات پر کہ ان اہل المحلۃ قتلوہ، اہل محلہ نے اس کو قتل کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنِ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ، اور اگر ظاہر حال مدعی کے حق میں شاہد نہ ہو، فَمَذْهَبُهُ مِثْلُ مَذْهَبِنَا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی ویسا ہی ہے جو کہ احناف کا اور ہمارا ہے۔ غیر انہ لا یکرر الیمین، لیکن اب یہاں اور فرق ہو جائے گا ہمارا اور ان کا، کہ ان کے نزدیک لا یکرر الیمین، یمین میں تکرار نہیں ہوگا، بل یردها علی الولی، بلکہ یمین کو ولی پر لوٹا دیتے ہیں۔ امام شافعی لا یکرر الیمین، یمین کو مقرر نہیں کرتے بلکہ یمین کو ولی پر لوٹا دیتے ہیں۔ یعنی بجائے اہل محلہ کے ولی سے قسم لی جائے گی ان کے نزدیک۔ فَإِنْ حَلَفُوا لَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ، اگر اہلیان محلہ قسم کھا لے تو ان پر کوئی دیت نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی دیت نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے نزدیک جو ہے قسم کھا لینے کے بعد دیت کو، جو کہ 100 اونٹ ہے،
ان تمام 50 لوگوں پر یا اہلیان محلہ پر تقسیم کر دی جائے گی، جنہیں ادا کرنا لازم ہوگا۔ یہ تو ترجمہ ہوا اس تفصیل کا جو میں نے آپ کو بتلا دی۔ آگے دلائل دونوں ائمہ اور تمامی ائمہ کے دلائل شروع ہو رہے ہیں۔ للشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فی البداءۃ بیمین الولی قولہ علیہ السلام للاولیاء فیقسم منکم 50 انہم قتلوہ ولأن الیمین تجب علی من یشہدہ لہ الظاہر ولہذا تجب علی صاحب الید فاذا کان الظاہر شاہدا للولی یبدأ بیمینہ ورد الیمین علی المدعی اصل لہ کما فی النقول غیر ان هذه دلالۃ فیہا نوع شبہۃ۔ یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کا بیان ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات کہی کہ اگر کوئی لوث اور قرینہ موجود ہو تو یمین کی ابتدا اولیاء مقتول سے ہوگی۔ اس سلسلے میں انہوں نے 2 دلیلیں پیش فرمائی ہے، پہلی دلیل نقلی ہے اور دوسری دلیل عقلی ہے۔ دلیل نقلی تو یہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اولیاء مقتول سے کہنا فیقسم منکم 50 تم میں کے 50 آدمی قسم کھائیں گے انہو قتلوہ کہ تم نے اسے قتل کیا ہے۔ دراصل یہ واقعہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ خیبر کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں حضرت عبداللہ ابن سہل بن زید پائے گئے، مقتول پائے گئے۔ حضرت عبداللہ بن سہل گڑھے میں مقتول پائے گئے خیبر کے موقع پر، خیبر کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں۔ تو انہیں حضرت محیصہ بن مسعود بن زید نے مقتول پا کر دفن کر دیا۔ پھر وہاں سے مدینہ میں آئے حضرت حویصہ بن مسعود اور حضرت عبد الرحمن بن سہل، ان کے ساتھ مدینہ میں آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے عبداللہ بن سہل کا واقعہ پیش فرمایا کہ خیبر کے گڑھوں میں ہم نے انہیں موجود پایا، مقتول پایا، اور ہم نے انہیں دفن کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم 50 قسمیں کھاؤ گے اور اپنے ساتھی کے خون کے مستحق ہو جاؤ گے۔ فَيُقْسِمُ مِنْكُمْ 50 أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم قسم کیسے کھائیں گے حالانکہ ہم حاضر نہیں تھے، ہم نے تو انہیں بعد میں پایا مقتول۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یہود 50 قسمیں کھا کر تم سے برات کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں اور کافروں کی قسموں کو کیوں کر قبول کر لیں؟ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقات کے اونٹوں میں سے 100 اونٹ فدیے میں دیے۔ اس میں غور کیجئے کہ قسم کی ابتدا اولیاء مقتول سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی۔ قسم کی ابتدا یعنی سب سے پہلے قسم اولیاء مقتول سے لی جا رہی ہے، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم پہلے مدعی سے لی جائے گی، اگر کوئی ظاہری علامت موجود نہ ہو تو، قرینہ موجود ہو تو یمین کی ابتدا اولیاء مقتول سے ہوگی، جیسے کہ اس واقعے میں۔ اور دلیل عقلی یہ ہے کہ اکثر معاملات میں مدعی کی یمین اس لیے معتبر ہوتی ہے کہ اس کا مقصد اپنے ذمے کی برات ہے، اپنی ذمہ داری سے سبکدوشی اور اس کی برات ہے، جس کی وجہ سے ظاہر حال مدعی کے لیے شاہد ہوتا ہے۔ مگر اتفاق سے باب قسامت میں ظاہر حال مدعی کے حق میں شاہد ہے، اس لیے کہ مقتول پر قتلوں کا کوئی قرینہ موجود ہے، لوث اور قرینہ موجود ہے،
اور یہ ظاہر حال مدعی کے حق میں شاہد ہے کہ وہ اس کا دعوی قتل و صحیح ہے، اور جس کے لیے ظاہر حال شاہد ہو قول اسی کا معتبر ہوتا ہے، لہٰذا مدعی کا قول مال یمین معتبر ہوگا، یعنی اس کی یمین سے ابتدا کی جائے گی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیسے یہ اصول ہے کہ اگر اہل محلہ قسم کھانے سے انکار کر دے تو مدعی سے قسم لے کر وجوب دیت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اسی طرح ان کے ہاں یہ بھی ایک اصل ہے کہ اگر اہل محلہ کا عدد 50 کا نہ ہو تو اب اہل محلہ سے یمین مقرر نہیں لی جائیں گی، بلکہ بجائے اہل محلہ کے اولیاء سے قسم لی جائے گی اور ان کی قسم پر وجوب دیت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس دلیل نقلی کو پیش کیا جا رہا ہے، عقلی کو پیش کیا جا رہا ہے وَلِأَنَّ الْيَمِينَ تَجِبُ عَلَى مَنْ يَشْهَدُهُ لَهُ الظَّاهِرُ، کہ یمین اس پر واجب ہوتی ہے ظاہر حال جس کی شہادت دے رہا ہو، اور یہاں پر جب قرینہ اور لوث موجود ہے تو ظاہر حال مدعی کے حق میں گواہی دے رہا ہے تو اسی سے ابتدا کی جائیں گی۔ وَلِهَذَا تَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ، صاحب ید یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے اسی پر یمین واجب ہوں گی۔ فَإِذَا كَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلْوَلِيِّ يَبْدَأُ بِيَمِينِهِ، جب ظاہر حال ولی کے حق میں گواہی دے رہا ہے تو ابتدا اس کی یمین سے ہوں گی۔ وَرَدُّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي أَصْلٌ لَهُ، اور یمین کو رد کرنا، یمین کو رد کرنا مدعی پر، لوٹانا مدعی پر، یہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اصل ہے، یعنی وہی بات کہ اگر اہل محلہ اگر قسم کھانے سے انکار کرے تو یہ یمین لوٹیں گی مدعی پر، جیسا کہ ان کا اصول انکار کی صورت میں ہے، جیسے کہ اگر اہل محلہ انکار کرے قسم کھانے سے تو ان کے انکار کی صورت میں اولیاء مقتول سے قسم لی جائے گی اور دیت کو واجب کیا جائے گا۔ تو یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ ورد الیمینی، قسم کا لوٹانا مدعی پر، یہ بھی ان کی اصل ہے۔ کما فی النقولی، جیسے کہ انکار کی صورت میں قسم لوٹائی جاتی ہے اولیاء محلہ سے اولیاء مقتول کی طرف، غیر ان ھذہ دلالۃ فیھا نوع شبہۃ، لیکن یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو دلالت پیش کی جا رہی ہے اس میں ایک قسم کا شبہہ ہے۔ یہاں تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل کی تکمیل ہوئی ہے۔ آگے احناف کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ جو واقعہ حضرت سہل بن عبداللہ بن سہل کا پیش کیا گیا ہے، آپ اسے نیچے بخاری کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اخرجہ البخاری فی صحیح عن سہل بن ابی حسمہ قال خرج عبداللہ ابن سہل بن زید و محیصہ ابن مسعود بن زید حتی اذا کان بخیبر تفرق فی بعض ما هنالک ثم اذا محیصہ یجد عبداللہ ابن سہل قتیلا فدفنہ ثم اقبل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعے کی پوری تفصیل کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم اگلے سبق کو انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے احناف کے دلائل کو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اسباق کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.